حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. عن یزید بن روانہ انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. کتنے؟ 23 ركعة. کب؟ في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ، انہوں نہیں، لوگ، کون لوگ؟ حضرت عمر کے زمانے کے لوگ تھے تو کون تھے؟ ایک ٹھہرے تھے تو صحابی تھے، پیچھے ٹھہرے تھے تو تابعی تھے. صحابہ اور تابعیوں کا عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا اور تابعیوں کا عمل یہ تھا کہ وہ ماہ رمضان المبارک شریف میں 23 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے. 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، جس میں 20 رکعت تراویح کے ہوتے تھے اور 3 رکعت وتر کے ہوا کرتے تھے. کتنے؟ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت. اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کریے، یہ جو حدیث شریف ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قربان جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھنے والے صحابہ کا عمل. فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک شریف میں مدینے میں، کہاں پر؟ مدینے میں، یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعات. کون؟ حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. کتنے؟ 3 رکعت وتر اور 20 رکعت نمازیں. یہ کہاں کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ مدینہ شریف کا. اور کس کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول کا. بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کر رہے ہیں. اب ذرا سوچو، ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھے تو کون نماز پڑھنے والے تھے؟ صحابہ اکرام پڑھنے والے تھے. اگر 8 رکعت نماز ہوتی تو وہاں صحابہ حضرت عمر کو روکنا تھا یا ابی ابن کعب کو روکنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، آپ 20 کئی کو پڑھائے؟ اے عمر، آپ لوگوں کو بلا بلا کر، حافظ قرآن کو بلا بلا کر 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دے رہے ہیں. اے عمر، رسول اللہ جب 8 رکعت پڑھتے تھے تو آپ نے 20 رکعت کا حکم کیوں دیا؟ اور ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر نعوذ باللہ حضرت عمر اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اگر غلط کام کرتے تو کیا دوسرے صحابہ اکرام خاموش رہتے؟ ان کا کرنا اور ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ نے تراویح کی رکعت 8 امت کو نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے 20 رکعت نماز تراویح عطا فرمائی. تبھی تو صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے بھی تھے اور صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا بھی کرتے تھے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب تیسری حدیث لے لیجئے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری. بخاری بخار آ گیا پٹھوں کو بخاری بولتے بولتے. لیجئے شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اعمش کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود، میں اس لیے نام کو بلنک کر رہا ہوں
کیونکہ میں پٹھوں کے علاقے کو گیا تو دیکھا مدرسے عبداللہ ابن مسعود، آہا لڈو خالی ان کے نام کا مدرسہ رکھ لیتے، ان کے عمل پہ عمل نہیں کرتے. سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراوی میں قال الاعمش كان يصلي 20 ركعة ويؤتر بثلاث. فرماتے حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراوی اور وتر پڑھایا کرتے تھے. 20 رکعت نماز تراوی پڑھاتے اور وتر پڑھاتے 3 رکعت. کتنے رکعت؟ 3 رکعت وتر پڑھاتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بعد اب کسی بات کی دلیل کی موجود ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ جو مینار نور بنے ہوئے ہیں اسلام کے، حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی، مولائے کائنات علی المرتضیٰ جیسی جلیل القدر ہستی، حضرت سیدنا ابی ابن کعب جیسی جلیل القدر ہستی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی. اب سن لو دوستو، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، حق اور ایمان سے بتائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراوی پر اکتفا فرماتے، یہی سنت رسول ہوتی، حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت رسول کو ترک کرتے؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت ابی ابن کعب اس سنت رسول کی مخالفت کرتے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ حضرت عمر، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود یا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی وجہ سے اپنی جان سے زیادہ عزیز رسول کی سنت کو ترک کر دیتے؟ بولے نہیں کرتے نا. تو پتا کیا چلا، صحابہ کرام کا اجماع اور ان صحابہ کرام کا امامت پر اکتفا، 20 رکعت نماز تراوی اور 3 رکعت وتر کا پڑھانا، خدا کی قسم اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے تراوی کی 8 رکعت نہیں دیکھی، بلکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے 20 رکعت نماز تراوی لی ہے. چلیے، میں جو بھی بات عرض کرتا ہوں، میرا کسی جماعت کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. کسی جماعت کو، خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کسی جماعت کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہے. لیکن جو آج نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی طبیعتوں کو جو ہے نعوذ باللہ عشق رسول سے دور کرتے جا رہے ہیں، ان نوجوانوں کو صحیح بات بتانا اور ان کو بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانا میرا مقصد ہے. بس اس مقصد کے تحت ایک چیلنج کرتا ہوں. میں نے تو